بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے توہمات کے ازالے کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا کل بیان ہوا کہ لا ادوا، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ آج حدیث مبارکہ کا دوسرا اور تیسرا لفظ فرمایا ولا طیرۃ ولا ہامۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیث مبارکہ کے دو لفظوں کے اندر دو چیزوں کی نفی فرمائی۔ ولا طیرۃ، کسی پرندے کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، یا بدفعلی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا ہامۃ، اور مخصوص پرندے کے اندر بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ تھوڑی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ ولا طیرۃ کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو بیت اللہ کا خادم تھا اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، اس تھیلے کے اندر 7 تیر ہوتے تھے۔ کسی تیر کے اوپر نام لکھا ہوتا جی ہاں، کسی کے اوپر لفظ لا لکھا ہوتا کہ نہیں۔ عرب والے زمانہ جاہلیت کے اندر بیت اللہ کے خادم کے پاس جاتے اور کوئی سفر کرنا ہوتا، کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا، کسی جگہ پہ کام جانا ہوتا تو بیت اللہ کے خادم سے وہ تیر نکلواتے۔ اگر تیر پہ نام والا تیر نکلا تھا تو سمجھتے ہمارا سفر یہ مبارک ہے، ہمارا یہ کام کرنا ٹھیک ہے، ہمارا کاروبار کرنا مبارک ہے۔ اگر لا والا تیر نکلا تھا تو سمجھتے یہ ہمارا سفر منحوس ہے، سفر کرنا چھوڑ دیتے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرما دی، ولا طیرۃ، بدشگونی اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محدثین نے ولا طیرۃ کا ایک اور تفسیر کی ہے۔ فرمایا کہ اہل عرب کے ہاں ایک یہ بھی رسم تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، جب انہوں نے کوئی سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی کام کاروبار شروع کرنا ہوتا، یہ پرندے کو اڑاتے۔ اگر پرندہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا تو یہ اس سفر کو، اس کاروبار کو، اس کام کو مبارک سمجھتے اور شروع کر دیتے۔ اگر وہ پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلے جاتا تو یہ اس کام کو منحوس سمجھتے، وہ سفر کو کام شروع نہ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نفی فرما دی، ولا طیرۃ، بدشگونی بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا لفظ جو حدیث مبارکہ کا ولا ہامۃ، مخصوص پرندے کے اندر بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے، اس کی بھی 2 تفسیریں ہیں محدثین نے۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جاتا، ناحق قتل ہو جاتا، تو مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا اور ہمیشہ اڑتا رہتا، ہمیشہ اڑتا رہتا اور اذیت میں مبتلا رہتا، تکلیف میں رہتا۔ اب اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک وہ یہ نہ سمجھتے کہ قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے تو مقتول کو، اس پرندے کو راحت نہیں ملتی۔ اب جب قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا تو وہ پرندہ سکون میں آ جاتا، پرندہ واپس چلا جاتا اور سمجھتے کہ مقتول کو راحت مل گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی، ولا ہامۃ، اس کی کوئی منحوسیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ولا ہامۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ الو پرندہ، جو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پہ بولتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر تو الو بولتے ہیں، کسی گھر میں الو کا بیٹھ جانا منحوس سمجھتے ہیں، تو الو پرندے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی بڑے واضح الفاظ کے اندر نفی فرما دی کہ ولا ہامۃ، اس مخصوص پرندے یعنی الو پرندے کے اندر بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔